جناب عروہ بن زبیر فاطمہ بنت ابی حبیش سے راوی ہیں کہ انہیں یعنی فاطمہ کو استحاضہ آتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب خون حیض کا ہو کہ جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے تو جب یہ آئے تو نماز سے رکی رہو، اور جب دوسرا ہو تو وضو کرو اور نماز پڑھو، یہ ایک رگ ہوتی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ انس بن سیرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مستحاضہ کے بارے میں بیان کیا کہ جب وہ خوب گہرا سرخ خون دیکھے تو نماز نہ پڑھے، اور جب طہر محسوس کرے اگرچہ ایک گھڑی ہی ہو تو غسل کرے اور نماز پڑھے۔ مکحول نے کہا ہے کہ عورتوں کے لیے حیض کا معاملہ پوشیدہ نہیں ہوتا، یہ خون سیاہ اور گاڑھا ہوتا ہے، جب یہ ختم ہو جائے، گاڑھا نہ رہے اور زرد رنگ ہو جائے تو یہ استحاضہ ہوتا ہے، تو چاہیے کہ غسل کرے اور نماز پڑھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا حماد بن زید نے بسند یحییٰ بن سعید بن مسیب سے مستحاضہ کے بارے میں روایت کیا ہے، جب اسے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کرے اور نماز پڑھے۔ سمی اور کوئی دوسروں نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے مستحاضہ اپنے حیض کے ایام میں بیٹھی رہے۔ ایسے ہی حماد بن سلمہ نے یحییٰ بن سعید کے واسطے سے سعید بن مسیب سے روایت کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ یونس حسن بصری سے بیان کرتے ہیں حیض والی کا خون جب طول پکڑ جائے تو حیض کے بعد 1-2 دن تک دیکھے، اگر رک جائے تو بہتر، ورنہ یہ استحاضہ ہے۔ تیمی نے قتادہ سے بیان کیا کہ جب اس کے ایام حیض پر 5 دن زیادہ ہو جائیں تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تیمی کہتے ہیں کہ میں دنوں کو کم کرتے کرتے 2 دن تک پہنچا تو کہا اگر معروف ایام سے 2 دن زیادہ ہو جائیں تو یہ حیض ہی کے ہوں گے۔ ابن سیرین سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ عورتوں کو اس کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 286۔